الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدق دفعہ ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، میں آپ تمام کو سب سے پہلے بحیثیت ذمہ دار تحریک سنی دعوت اسلامی کی طرف سے سنی دعوت اسلامی کے 23ویں 3 روزہ عظیم الشان روح پرور سالانہ سنی اجتماع کی کامیابی کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جو لوگ وادی نور آزاد میدان میں آئے تھے انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے 23ویں سالانہ سنی اجتماع کو ہماری کوشش، امید، محنت اور گمان سے کئی گنا زیادہ کامیابی عطا فرمائی۔ یقیناً آپ تمام کا تعاون تھا، آپ تمام ہمارے ساتھ شامل تھے، یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سے اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو عزت عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چیتا کیمپ کی سرزمین پر
ہونے والے 2 روزہ اجتماع کا آج کا یہ دوسرا دن ہے۔ کل آپ نے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب سے محبت رسول اور ساتھ ہی نماز کے حوالے سے بہت ہی بہترین خطاب سماعت فرمایا۔ آج فقیر آپ کے سامنے حاضر آیا ہے۔ ساتھیوں نے 2-3 موضوعوں پر گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب تک کا پرمیشن ہے انشاءاللہ اس وقت تک اپنے شعور کے مطابق کچھ باتیں گوش گزار کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ کہوں رب تبارک تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد آپ سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 2، 4، 8، 10 مذاہب نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب موجود ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تم مرنے کے بعد نرک میں جاؤ گے، کیا تم مرنے کے بعد ہیل میں جاؤ گے، کیا تم جس راستے پر ہو وہ راستہ تمہیں بربادی کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، وہ لوگ جو چاند سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ جو پتھر کنکر کی پوجا کرتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ یہی ہوگا کہ نہیں ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں اور ہم ہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں اور ہم ہی لوگ مرنے کے بعد سورگ میں یعنی ہیون اور جنت میں جانے والے ہیں۔ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا دیانتداری کے ساتھ یہ قبول نہیں کرتا کہ ہم غلط راستے پر ہیں یا ہم جہنم میں جائیں گے، بلکہ ہر کوئی اپنے آپ ہی کو حق مانتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ ہی کو کامیاب مانتا ہے، اور جس معبود کی وہ پوجا کرتا ہے اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ یہی اصلی معبود ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان دعویٰ کرنے والے ہزاروں کروڑوں لوگوں میں ہم اور آپ بھی ہیں۔ ہم مسلمان، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جس نے شرک کیا ہرگز وہ جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے سوا دوسرا مذہب نہ پاکیزہ ہے، نہ حق ہے اور نہ صحیح ہے۔ اگر دنیا کے باطل مذاہب کے ماننے والے ہم سے یہ پوچھیں کہ اے مسلمان، جو تو دعویٰ کر رہا ہے یہی دعویٰ تو دوسرے مذاہب کے ماننے والے کا بھی، تو ہر کسی کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، یہی دعویٰ مسلمانوں تمہارا بھی، تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دعوے سب کر رہے ہیں اور انہی دعویٰ کرنے والوں میں ہم اور آپ بھی۔ اگر ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ تمہارا دین ہی حق ہے، تم جسے معبود کہتے ہو وہی ایک سچا معبود ہے، تم جنت کی بات کرتے ہو صرف تم ہی جنت میں جاؤ گے، ان تمام دلائل کی ضمانت کیا ہے، دعویٰ کیا ہے تمہارے پاس؟ تو ایسی صورت میں بتائیے کیا ہم اپنے آپ کو اس جگہ پاتے ہیں کہ ہم دعویٰ کر کے اپنے دین کو حق ثابت کر سکیں گے؟ کیا ہم ایسے میں باطل مذاہب کے ماننے والوں کو جواب دے کر ان کا منہ بند کرا سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، باطل مذاہب کے ماننے والے اگر ہم سے ہمارے دین کے حوالے سے کچھ سوال پوچھیں تو اپنے دین کو حق ثابت کرنا، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم تو صحیح معنوں میں 5 کلمہ بھی یاد نہیں کر سکے آج تک۔ صحیح معنوں میں ہمیں 5 کلمہ بھی یاد نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دین کے گہرے گہرے مسائل، دین کے پیچیدہ مسائل، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے ایمان مجمل کسے کہتے تمہیں معلوم ہے؟ ایمان مفصل کسے کہتے ہیں؟ تم جمعہ ہی کی 2 رکعت پڑھتے ہو، کیا تمہیں ثنا یاد ہے؟ کیا تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے؟ تم مسلمان ہو، تم انسان ہو، کبھی ناپاک ہوتے ہوگے، کبھی پاک ہوتے ہوگے، حالت ناپاکی کے بعد پاکی کرنے کا طریقہ تمہیں معلوم ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو ایسے موٹے موٹے سوالوں کے جواب بھی آج کے دور کا مسلمان دے نہیں پاتا، الا ماشاءاللہ۔ دنیا کے معاملات میں اگر پوچھا جائے تو بہت اسمارٹ ہے۔ آپ اس سے اوباما کی بات کریں، آپ اس سے
اسامہ کی بات کریں، آپ 2014 کے الیکشن کی بات کریں، آپ کرپشن کی بات کریں، آپ اس سے امریکہ کے حوالے سے گفتگو کریں، لندن کے حوالے سے گفتگو کریں، آپ پارلیمنٹ کے حوالے سے گفتگو کریں، سافٹ ویئر کی بات کریں، ہارڈ ویئر کی بات کریں، آپ اس سے جس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہیں، یہ مسلمان بہت اسمارٹ ہے، ہر موضوع پر اپنی زبان دراز کرتا نظر آئے گا، لیکن اس مسلمان سے اگر اس کے اپنے دین کے حوالے سے 2 سوال پوچھ لیے جائیں تو یہ مسلمان اس کا جواب نہیں دے پاتا الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پڑھے لکھوں کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات نہیں کر رہا، حفاظ اکرام کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں عام مسلمان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوالات پوچھنے والے پڑھے لکھوں کو نہیں ڈھونڈتے، بلکہ وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی بے پڑھا لکھا مل جائے تو اس کا برین واش کیا جائے، کوئی رسم و رواج والا سنی مل جائے، کوئی جمعرات مزار پر جانے والا، جمعہ مسجد میں جانے والا سنی مل جائے، تو اب اس کو پکڑیں اور اس کو یہ بتائیں کہ تو جس راستے پر ہے وہ راستہ غلط ہے اور ہمارا طریقہ بالکل صحیح ہے، ہمارا راستہ بالکل صحیح ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، بے شمار مخلوقات، صرف ہم اور آپ نہیں ہیں، جنات بھی بستے ہیں، فرشتوں کا وجود بھی ہے۔ جنات کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا، جانتے ہیں نا، آگ سے۔ فرشتوں کو رب تبارک تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، نور سے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جانتے کہ نہیں جانتے؟ مٹی سے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیں اسی مٹی میں مل جانا ہے۔ اگرچہ رب نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو نور سے، جنات کو آگ سے، لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے کا تاج نہ جنات کو دیا نہ فرشتوں کو دیا، بلکہ اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور صرف اللہ نے اشرف المخلوقات کا تاج ہمیں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہمارے مرتبے کو اتنا بلند کیا کہ اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ تو گویا انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بھی بنایا، اشرف المخلوقات بھی بنایا، اور اے مسلمانوں صرف اتنا نہیں ہے بلکہ اللہ نے انسان کو مسجود ملائکہ بھی بنایا، یعنی فرشتوں نے جنت میں ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا سجدہ بھی کیا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بلند مرتبہ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کا؟ وہ پیشانیاں جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکی تھی، وہ اتنی پاک تھی، اتنی پاک کہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے جھکی نہیں تھی۔ وہ پیشانیاں جن کو اللہ نے صرف اپنے سجدوں کے لیے بنایا تھا، انہی فرشتوں کی پیشانیوں کو رب نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ آدم کا کس وجہ سے؟ کون سا ہنر تھا؟ کیا کمال تھا؟ کون سا آرٹ تھا؟ کون سی صلاحیت تھی؟ کس وجہ سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا گیا؟ کیا کبھی تاریخ کے اوراق پلٹ کر آپ نے اس کا جائزہ لیا؟ فرمایا گیا آدم کا سجدہ ان کے حسن و جمال کی بنیاد نہیں تھا، ان کی قد و کاٹھی کی بنیاد نہیں تھا، ان کے چہرے مہرے کی بنیاد نہیں تھا، ان کی لمبائی چوڑائی کی بنیاد نہیں تھا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آدم کا سجدہ اگر حسن و جمال کی بنیاد کرایا گیا ہوتا تو ہم اور آپ آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ جائزہ لیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے ایک انسان دنیا کے جس حصے میں پیدا ہوتا ہے اس کی رنگت اسی زمین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امریکہ میں پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ کالا کلوٹا ہوگا، وہاں کے کلائمیٹ کے اعتبار سے اس کی رنگت ہوگی، وہاں کے موسم کے اعتبار سے اس کے جسم کی بناوٹ ہوگی۔ اگر کوئی امریکہ میں پیدا ہوا تو گورا چٹا ہوگا، اگر کوئی جاپان یا چائنا میں پیدا ہوا تو قد چھوٹا ہوگا، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک چپٹی ہوگی۔ اگر کوئی ہندوستان پاکستان میں پیدا ہو تو رنگت درمیانی ہوگی، ساتھ ہی قد و کاٹھی بھی درمیانی ہوگی۔ گویا انسان زمین کے جس حصے میں پیدا ہوتا ہے اسی موسم کے اعتبار سے اس کی بناوٹ ہوتی ہے، اس کی رنگت ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہم آدم علیہ السلام کی خوبصورتی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں پیدا فرمایا تھا۔ جنت سے بہتر بھی کہیں کی آب و ہوا ہوگی، جنت سے بہتر بھی کہیں کا موسم ہوگا؟ بتائیں، آدم جنت میں پیدا ہوئے،
اگر حسن و جمال کی بنیاد سجدہ کرانا ہوتا تو آدم سے بڑھ کر کون خوبصورت ہو سکتا، لیکن حسن و جمال کی بنیاد سجدہ نہیں کروایا گیا، بلکہ آدم علیہ السلام کا سجدہ اگر فرشتوں نے کیا ہے تو صرف اور صرف ان کے علم کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ سوال رکھے، فرشتے جواب نہ دے سکے۔ جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ہر سوال کا بخوبی جواب دے دیا، بخوبی جواب دے دیا۔ رب نے فرمایا فرشتوں دیکھو، جب میں آدم کو پیدا کر رہا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا کہ اگر عبادت مقصد ہے تو اللہ آدم کو پیدا نہ کر، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں۔ میں نے اس وقت تمہیں خاموش کرا دیا تھا کہ فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اے مسلمانوں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام طرح کے علم عطا کر دیے اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بتا دیا، اے فرشتوں جو میں نے تمہیں نہیں سکھایا ہے وہ علم بھی میں نے آدم علیہ السلام کو عطا کر دیا، اور اس علم کی وجہ سے آدم کا سجدہ کیا گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ وہ ہمارے باپ آدم تھے جنہوں نے فرشتوں کی زبان کو بند کیا تھا، لیکن آج ان کی اولاد کا حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو وہ ہماری زبان بند کر دیتا، وہ ہماری زبان۔ ہم سے کوئی دو سوال پوچھے ہم بغلے جھانک میں لگتے اور ہمارے پاس سوالوں کے جواب موجود نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا کہ الحمدللہ اللہ نے خوش عقیدہ سنی مسلمان۔ یقین جانو کل بروز قیامت جنت میں کسی کا تقوی لے کر نہیں جائے گا، جنت میں کسی کی شب بیداریاں اسے لے کر نہیں جائیں گے، جنت میں کسی کے سجدے اسے لے کر نہیں جائیں گے، کسی کا حج و زکات صدقہ و خیرات جنت میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں اللہ کے حبیب کی محبت موجود ہوگی۔ گویا جو محبت رسول کرتا ہوگا، جو نبی سے پیار کرتا ہوگا، اللہ اسی کو جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے پاس عبادتوں کے انبار ہوں لیکن محبوب کی محبت نہ ہو یقیناً وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر رکوع قیام و سجدے جنت کی ضمانت ہوتے تو ظاہر ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جاتا۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ اس کی وجہ کہ فرمایا گیا اس نے اتنے سجدے کیے، اتنی عبادتیں کی کہ اگر ابلیس کے سجدوں کو زمین پر بکھیر دیا جائے تو کہیں رائی رکھنے کو جگہ نہ ملے، اتنے سجدے اس نے کیے، لیکن ملا کیا اسے؟ آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا، نتیجے میں جنت میں آلریڈی تھا، جنت میں رہتا تھا، اس کو جنت سے باہر کر دیا گیا، باہر، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے کہ جنت میں سجدوں کے صلے میں نہیں دیتا بلکہ جنت دیتا ہوں تو نبیوں کی تعظیم کے عوض عطا کرتا ہوں۔ نبی کی تعظیم ہے تو جنت کا مقیم ہے، اگر نبی کی تعظیم نہیں ہے تو جنت میں آلریڈی رہے گا تو باہر نکال دیا جائے گا۔ اور اسی لیے الحمدللہ ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان بار بار کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی، یہ آقا کی محبت کی آگ وہ آگ ہے جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، جہنم کی آگ کو۔ جس کے سینے میں یہ آگ ہوگی وہ اس آگ سے بچ جائے گا، اور جس کے سینے میں محبت رسول کی آگ نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں تو میں عرض کر رہا تھا ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان الحمدللہ دعا کریں اللہ اسی مسلک پر اسی مذہب پر زندگی دے اور اسی مسلک و مذہب پر اللہ موت بھی نصیب فرمائے، اور ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی اسی مذہب اور اسی مسلک پر پیدا کرنا۔ دعا کریں، ہر دعا میں یہ دعا شامل کریں گے انشاءاللہ، ورنہ آپ جانتے فتنوں کا دورہ، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے،
چوروں کی رکھوالی. غور کریں اس پر. جب چور ہی رکھوالا بنا بیٹھا ہو تو کیا بتاؤ مال بچا لے جانا ممکن ہوگا؟ چور کہہ رہا آرام سے سو جاؤ میں حفاظت کروں گا. میں دیکھ رہا ہوں نا, سو جاؤ آپ آرام سے. اور ہم بھی سو گئے پیر پسار کر کے. یہ تو دیکھ ہی رہا ہے. ہمیں کیا پتا کہ یہ رکھوالا بنا جو بیٹھا ہے دراصل رکھوالا نہیں ہے, یہ تو آنکھ لگنے کا انتظار کر رہا ہے. یہ تو چور ہے, ہمیں غافل کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ وہی دور ہے, وہی دور. ایسے میں ایمان و عقیدہ بچانا ہو, اے سنیوں برا مت ماننا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت اس فتنوں کے دور میں ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما لے تو صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا, صرف جلسوں سے کام نہیں چلے گا, صرف جلوس نکال لینے سے کام نہیں چلے گا, صرف کھچڑے شربت سے کام نہیں چلے گا, صرف تعزیہ علم و لاوے سے کام نہیں چلے گا. اے مسلمانوں ایمان و عقیدہ بچانا ہے تو اب جاگو اور اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. لوٹو قرآن کی طرف, آؤ نبی کے فرمان کی طرف, عمل کرو آقا کی تعلیمات پر, زندگیوں کا جائزہ لو بزرگان دین کی اور حق کو سمجھنے کی کوشش کرو. ورنہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں کوئی باطل مذہب والا سوال پوچھے جواب دینا تو درکنار. اگر ہم سے کوئی پوچھ بیٹھے یہ جو غریب نواز کی چھٹی مناتے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی جواب دے سکتا ہے؟ بتاؤ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ یہ ہر مہینے مناتے ہو تم, ہر مہینے. یہ کہاں ہے حدیث شریف میں, کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صدیق اکبر نے کبھی منایا تھا؟ عمر فاروق اعظم نے منایا تھا؟ جو بزرگان دین کا عرس مناتے ہو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو سندل لے کر جاتے ہو, چادریں لے کر جاتے ہو یہ کہاں لکھا؟ یہ جو 11ویں 12ویں کرتے ہو کہاں لکھا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں کل تک آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں سیزن کے اعتبار سے فروٹ آتے تھے اور پھل پھول آیا کرتے تھے, لیکن اسی طرح سے اب مارکیٹ میں سیزن کے اعتبار سے اعتراضات آیا کرتے ہیں, سوالات آتے ہیں. جانتے کہ نہیں؟ اب یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے, ماہ سفر, سفر کا مہینہ. آپ جانتے ہیں اس مہینے کو نسبت کس سے ہے؟ بریلی کے تاجدار سے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے نسبت حاصل ہے. ہم اعلیٰ حضرت کہیں تو اس پر سوال. تم صدیق اکبر کو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے, عمر فاروق اعظم کو نہیں کہتے, تم کسی صحابی کو نہیں کہتے, تم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہو. یہ اعلیٰ حضرت کہنا کہاں سے ثابت ہے؟ اس طرح سے اعتراضات کرتے ہیں. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں جانتے اس طرح کے اعتراضات وہ کرتا ہے جو ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولا کرتا ہے, ہر چیز کو. اگر ہم انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اس سے مراد ہمارا یہ انٹینشن نہیں ہے, ہماری یہ نیت نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ صحابہ سے اعلیٰ ہو گئے, معاذ اللہ. یہ تو تیرے اپنی عقل کی پیداوار ہے. ہم تو الحمدللہ اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں تو کسی صحابی سے کمپیئر کرنا, کسی صحابی سے آگے بڑھانا دور کی بات ہے. ہم تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو غوث اعظم کے برابر بھی نہیں سمجھتے, ہم تو غریب نواز سے بڑا نہیں سمجھتے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مجدد اعظم بن کر آئے ہیں. ہم سب کے ایمان عقیدے کے ہی محافظ ہیں, ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے, لیکن اس کے باوجود خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت غوث اعظم اور غریب نواز کے غلام, ان کے برابر پہنچانا تو دور کی بات. یہ تو تیری اپنی عقل کی پیداوار ہے, ہم نے تو ایسا نہیں کہا. اور کوئی سنی عالم کیا کہے, ہمارا تو بچہ بھی نہیں کہتا ہے, بچہ بھی نہیں کہتا. یہ تمہارا کام ہے جو ہر چیز کو ٹیپ لے کر ناپتے ہو, ہر چیز کو ترازو میں تولتے ہو. ہم کبھی نبی کی تعریف کریں تو کہتا ہے نبی کی اتنی تعریف کہ حد سے آگے نکل جاتے, حد سے آگے. اعتراض ہے کہ نہیں بتاؤ؟ نبی کتنی تعریف کرتے کہ حد سے آگے نکل جاتے, حد سے آگے بڑھا دیتے. ہم کو نبی کی تعریف سے پرابلم نہیں ہے, لیکن جو حد سے آگے بڑھا دیتے ہو اس سے تکلیف ہے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر تم کہتے ہو کہ ہم اتنی تعریف کرتے کہ حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم توبہ کرتے ہیں اور آج کے بعد حد کے اندر رہنے کی کوشش کریں گے. لیکن ہماری ایک شرط ہے, تم ہمیں کہتے ہو کہ نبی کو حد سے آگے بڑھا دیتے ہو, ہم حد کے اندر رہیں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ اور ہمیں ہمارے نبی کی حد تو بتا دو ذرا. آؤ تم بتاؤ. تم آؤ حد بتا دو, آئندہ اسی حد میں ہم رہیں گے. ارے نبی کی حد تو کیا جانے گا؟ میرے آقا صدیق اکبر دن رات ساتھ رہتے تھے. آقا نے صدیق اکبر سے کہا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ جان سکا. اگر میرے نبی نے یہ بات عثمان غنی سے کہی ہوتی, مولا علی سے کہی ہوتی تو ممکن ہے آج کا بدعقیدہ کہتا وہ تو عثمان غنی سے انہوں نے کہا, وہ نہیں جانتے تھے. ابو بکر سے کہہ کے دیکھتے تو پتہ چلتا.
ابو بکر سے تو نہیں کہا نا، ابو بکر تو سارا ہی ناؤ جانتے تھے۔ اے مسلمانوں، اسی لیے میرے آقا نے ابو بکر صدیق سے کہا، ابو بکر تو بچپن سے میرے ساتھ ہے، تو نے میری جوانی بھی دیکھی ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا دور بھی دیکھا ہے، اعلان نبوت کے بعد کا دور بھی دیکھا ہے، تو نے میری راتیں بھی دیکھی ہیں، تو نے مجھے دن کے اجالے میں بھی دیکھا ہے، تو نے مجھے مکے مدینے کی گلیوں میں چلتا دیکھا ہے، تو نے مجھے میدان بدر و احد میں دیکھا ہے، تو نے مجھے غار کی تنہائی میں دیکھا ہے۔ اے ابو بکر تو سب جانتا ہے، لیکن سن لے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا۔ ابو بکر بھی خاموش رہے، گویا انہوں نے تسلیم کر لیا، آقا جو میری آنکھوں نے دیکھا میں نے تو وہی جانا ہے، حق تو میرا مولا جانتا ہے۔ اور یہ اعتراض کرنے والے، ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ، یہ ان کے لیے جو کہتے ہیں ہم تو صرف حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو صرف حدیث پڑھتے ہیں، ہم تو کچھ اور پڑھتے نہیں، واقعات نہیں، حکایات نہیں، بزرگان دین کے قصے نہیں، کوئی امام نہیں، ہم تو صرف حدیث پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیجوانوں، آپ نے سنا ہوگا، فرمایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ تشریف فرما، ابو جہل کا گزر ہوا، گزرتے گزرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چڑھ کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی طرح بدصورت آج تک کسی کو نہیں دیکھا، معذاللہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے آقا مسکرا کر فرماتے، حق کہا تو نے، صحیح کہا تو نے۔ صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، محبت رسول کی بنیاد پکار اٹھے، اے آقا میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا، صحیح کہا ابو بکر تو نے، صحیح کہا ابو بکر۔ اب سوال پیدا ہوا، آقا دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی، ایک آدمی یا تو خوبصورت ہوگا یا تو بدصورت ہوگا، آپ نے دونوں باتوں پر کیسے کہا کہ حق ہے، صحیح ہے؟ آقا دونوں باتیں تو صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر پیدا کیا ہے، جو جیسا ہوتا ہے میں اسے ویسا ہی نظر آتا ہوں۔ الحمدللہ، ہم الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں، اللہ نے نور، ایمان کا نور عطا کیا، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے آقا نور بن کر آئے ہیں، نور والا آیا ہے، نور بن کر چھایا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ ایمان کا نور ملا تو کہتے ہیں آقا نور ہے، اور جسے یہی نہیں ملا وہ کہتا ہے کہ وہ تو بڑے بھائی کی طرح ہے، وہ تو گاؤں کے مکھیا کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ تو جو جیسا ہوتا ہے نبی ویسے نظر آتے ہیں، اور یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نہیں کہا، میرے نبی نے خود کہا ہے، میرے نبی نے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا جاگو، علم حاصل کرو، دین سے رشتے کو مضبوط کرو، کہو انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، تحریک کے مبلغین آپ کو ہر نماز میں کسی نہ کسی مسجد میں نظر آتے ہوں گے۔ ہمارا اپنا مدرسہ بھی یہاں لڑکیوں کا چلتا ہے کئی سالوں سے، ہفتہ واری اجتماعات بھی ہوتے، درس بھی ہوتے، حلقے بھی لگتے۔ میری گزارش ہے آپ اپنی اولاد کو اس تحریک سے وابستہ کرو، کہو انشاءاللہ۔ اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد آپ کا بیٹا چرسی گنجیڑی نہ بنے، آپ کا بیٹا آوارہ نہ بنے، آپ کا بیٹا شرابی نہ بنے، تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو تحریک کے دامن سے وابستہ کر دو۔ اگر مرنے سے پہلے اولاد کو سنی دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دیا، مطمئن ہو کر دنیا سے چلے جانا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا بیٹا تمہیں فراموش نہیں کرے گا، بلکہ جب بھی موقع ملے گا وہ تمہاری قبر پر جائے گا اور تمہارے لیے فاتحہ پڑھتا نظر آئے گا۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو تحریک کا مبلغ بنا دیا، بہت بڑا نعتخواں نہ بنا کوئی بات نہیں، بہت بڑا مقرر نہ بنا کوئی بات نہیں، لیکن سن لو اگر وہ کہیں کھڑے ہو کر کسی کو درود شریف بھی پڑھائے گا، اس کے درود و سلام پڑھانے کی برکت سے اللہ اس کے والدین کے قبر میں درجات کو بلند فرمائے گا۔ وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی کا عمل دوسرے کے کام نہیں آتا، ان کے یہاں معاملہ مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ابا نے جو کیا وہی ان کے کام آئے گا، تم ان کی طرف سے کرو گے ان کے کام نہیں آنا۔ اے مسلمانوں، یہ کہتے تم اگر کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کہتے اس حدیث مبارکہ کو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ فرمایا گیا کل بروز قیامت وہ لوگ جو حافظ قرآن ہوں گے ان کے والدین کے سروں پر اللہ تاج رکھے گا، حافظ قرآن کے سر پر نہیں، ان کے والدین کے سر پر اللہ تاج رکھے گا۔ اور جانتے ہو کیسا تاج؟ فرمایا کہ ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی نظر آئے گی، پھیکا کرتی۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم
میں منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا 100% اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اے مسلمانوں 1% بھی کنفیوز مت ہونا۔ دنیا کے مذاہب والے، دنیا کے باطل عقائد والے، دنیا کے مختلف فرقے والے اپنے آپ کو کچھ بھی کہتا پھرے، لیکن اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، اللہ نے تمہیں حق جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن اس جماعت کے سوا دوسرا کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جنت میں وہی جائیں گے جو اس جماعت سے وابستہ ہوں گے، اور یہ جماعت اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت حق پر وہی ہے جو اہل سنت سے وابستہ ہے۔ اور میں نہیں کہتا، میرے آقا نے فرمایا تھا، میرے نبی نے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے جو چاہتے کہہ دیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو بے شمار باطل فرقے وجود میں آ گئے۔ ایسے میں چاہتے ہو کہ ہمارا ایمان بچ جائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان بچ جائے، تو اپنے رشتے کو دین سے مضبوط کرو۔ کہو انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، سیکھو گے پڑھنا انشاءاللہ۔ کلمہ یاد نہیں ہے، سیکھو گے پڑھنا انشاءاللہ۔ نماز پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا سیکھو گے انشاءاللہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، آج بہت کچھ آتا ہے نا، آج بہت کچھ آتا ہے۔ اردو میں بول رہا ہوں، آپ اردو سمجھ رہے ہو، یہ بھی نہیں آتا تھا جب پیدا ہوئے تھے۔ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ انگریزی بھی سمجھ لیتے ہو، بعض لوگ فلوئنٹ انگلش بولتے ہیں، آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ کوئی سلائی کا کام کرتا ہوگا، کوئی کہیں کمپیوٹر کا جاب کرتا ہوگا، کسی نے موبائل کی دکان کھول رکھی ہوگی، کسی نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوں گی، کوئی ڈاکٹر انجینئر بن گیا ہوگا۔ کیا ماں کی کوکھ سے جنم لیا تھا کچھ آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ سب کچھ آنے کے بعد ضرورت کے اعتبار سے سیکھا ہے۔ تو جب آ کر یہ ساری چیزیں سیکھ لیا تو نے، تو کیا اگر چاہے تو قرآن نہیں سیکھ سکتا ہے؟ سیکھو گے انشاءاللہ۔ اے مسلمانوں سیکھو، جاگو۔ صرف کھانے پینے تک رشتہ دین سے مت رکھو، بلکہ دین سے رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو نمازی بناؤ، نیک بناؤ، شریعت کا پابند بناؤ، سنت کا پابند بناؤ۔ اور ایسے میں جب دنیا مخالف ہو گئی ہو، ایسے میں جب دنیا ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر جمع ہو گئی ہو اور مسلمان کو دہشت گرد کہا جاتا ہو، مسلمان کو معاذ اللہ آتنکوادی کہا جاتا ہو، جب کبھی معاذ اللہ اے مسلمانوں یہ دنیا متحد ہو کر نبی کے نام پر کارٹون بناتی ہو، نبی کے نام پر گندی فلمیں بناتی ہو، ہمارے آقا کے نام پر چٹکلے لکھے جاتے ہو، کہیں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہو، اس طرح کے معاملات جب ہو جائیں تو اے مسلمانوں صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اپنے رشتے سے دین کو مضبوط کرو۔ لوگ نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو اور تم لوگوں کے سامنے نبی کی عظمتیں بیان کیا کرو۔ ہمارا یہ دین کتنا پاکیزہ دین ہے۔ دنیا کا عیسائی ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، ہمارے نبی کو، لیکن بتائیے کیا کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی برا بھلا کہا؟ دنیا کا یہودی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا، لیکن بتاؤ کیا کبھی کسی مسلمان نے حضرت مریم کو برا بھلا کہا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہو، ہماری مقدس ماؤں کو معاذ اللہ برا بھلا کہتا ہو، ہرگز نہ وہ صحیح معنوں میں یہودی ہو سکتا ہے نہ عیسائی ہو سکتا ہے۔ وہ دنیاوی اعتبار سے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوتا تو ہمارے نبی کا ضرور احترام کرتا۔ اس کی وجہ کہ جس نبی کے ماننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ انبیاء بھی میرے نبی کا احترام کیا کرتے تھے، اور ہم کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کہ تیری وجہ سے ہم ان انبیاء کو گالیاں کیوں دے؟ ارے تو نبیوں کا ماننے والا نہیں ہے، بلکہ سارے نبیوں کا ماننے والا تو مسلمان ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان 1,24,000 40,000 کم و بیش جتنے انبیاء سارے نبیوں کو اچھا مانتے ہیں، سارے نبیوں کو سچا مانتے ہیں۔ ہم ان کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم قانون تو اپنے نبی کا مانتے ہیں، آقا کی شریعت پر عمل کرتے، ان کی شریعت پر نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں لیکن احترام اور محبت ہر نبی سے کرتے ہیں۔ تو دین سے رشتہ جوڑو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ دین کو سیکھنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ فتنے بہت تیزی سے پھیل گئے، فتنے بہت تیزی سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ایک فرقہ اجازت ہو تو اس کی وضاحت کرو، اجازت ہے؟ ایک فرقہ ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو صرف حدیث کے ماننے والے، ہم کچھ نہیں مانتے، یہاں تک کہ چاروں امام کو بھی نہیں مانتے۔
اور صرف یہ نہ کہ وہ نہیں مانتے بلکہ چاروں اماموں کی تقلید کرنے والوں کو بھی وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں مانتے۔ وہ کہتے جب قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی امام کو ماننے کی، اور وہ صاف صاف انکار کرتے ان ائمہ اربعہ کی تقلید کا، جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے کہ چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے۔ جو حنفی ہے وہ بھی حق پر ہے، جو شافعی ہے وہ بھی حق پر ہے، جو حنبلی ہے وہ بھی حق پر ہے، جو مالکی ہے وہ بھی حق پر ہے۔ چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید واجب، اور جو چاروں اماموں کی تقلید نہ کرے وہ ظاہر ہے واجب کا منکر ہے، واجب کا منکر۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ چاروں اماموں کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں، بے پڑھے لکھے مسلمان کو کنفیوز کرنے کے لیے عجیب عجیب سوال پوچھتے ہیں۔ کبھی پوچھتے ہیں کہ تم حنفی ہو کہ محمدی ہو۔ یہ سوال اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ اکثر یہاں پر یہ سوالات پوچھے جاتے نوجوانوں سے، مجھ سے پوچھا گیا، اس سے میں جواب دیتا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی؟ میرے پیارے آقا کے قدر میں اشارے سے کہوں گا، آپ سمجھ لیجئے گا۔ کہتے کہ آپ حنفی ہو کہ محمدی؟ اب ہمارا کم پڑھا لکھا بھائی جواب دیتا ہے ہم تو حنفی ہیں، حنفی تو فوراً جو ہے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ تم حنفی ہو، ہم تو الحمدللہ محمدی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمدی، تم امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتے ہو، ہم تو ڈائریکٹ اپنے نبی کو مانتے، اور وہ کہتا کہ ہم تو محمدی ہیں۔ اگر کسی سے پوچھے شافعی ہو کہ محمدی، وہ کہتا ہے شافعی ہے، تو کہتا ہے کہ تم تو شافعی ہو، ہم تو محمدی ہیں، یعنی تم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو آگے نکل گئے۔ اس طرح کی باتیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ سوال سب سے پہلے سوال ہی غلط ہے۔ سوال غلط، کیوں سوال غلط ہے؟ اس کی وجہ کہ سوال کرنے والا غلط ہے، اس لیے سوال غلط ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی حیدرآباد میں رہنے والے سے پوچھا جائے آپ حیدرآبادی ہو کہ ہندوستانی، اور وہ کہہ دے کہ میں حیدرآبادی ہوں، تو فوراً کہے اچھا حیدرآبادی ہو، ہندوستانی نہیں ہو، یہ تو آتنکوادی ہے، یہ تو دیش کا غدار ہے، یہ اپنے آپ کو کہہ رہا میں حیدرآبادی ہوں لیکن اپنے آپ کو ہندوستانی کہتے، شرم آتی، میں تو ہندوستانی ہوں۔ اس طرح میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایسے میں اگر کسی نے کہا میں حیدرآبادی ہوں تو اسی جواب میں دونوں جواب آ گئے کہ میں حیدرآبادی بعد میں ہوں، ہندوستانی پہلے ہوں، کیونکہ جس حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں وہ حیدرآباد لندن میں نہیں ہے، ہندوستان میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہا حیدرآبادی ہوں تو دونوں باتیں کلیئر ہو گئی، حیدرآبادی بھی ہے ہندوستانی بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر کوئی کہے کہ میں حنفی ہوں تو حنفی اگر کہہ دے تو بات کلیئر ہو گئی کہ وہ حنفی بعد میں ہے، محمدی پہلے ہے۔ اگر کوئی کہے میں شافعی ہوں تو اس کا مطلب ہے شافعی اسی لیے ہے کیونکہ پہلے محمدی ہے۔ ہم حنفی ہیں اور ہمارا امام محمدی ہے، ہم شافعی ہیں، ہمارا امام محمدی ہے، تو چاروں مسلک جو ہیں حق پر ہیں، کہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب اسی کے ساتھ ایک اور سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا آپ حنفی ہو، آپ شافعی ہو، ابو بکر صدیق کیا تھے، عمر فاروق اعظم کیا تھے، وہ حنفی تھے کہ شافعی تھے، مولا علی کیا تھے، وہ حنبلی تھے کہ مالکی تھے؟ اب ہمارا بھائی کنفیوز ہو جاتا ہے، کیا جواب دوں؟ میں ان جاہلوں سے کہنا چاہوں گا تو صحابہ اکرام کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ حنفی تھے کہ مالکی تھے کہ حنبلی تھے کہ شافعی تھے۔ ارے جاہل جا کر کسی پاگل خانے میں اپنی عقل کا علاج کرا، انہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے تمام نبیوں کے امام کو دیکھ لیا تھا، کیا انہیں کسی اور امام کی ضرورت تھی؟ جن کے سامنے سارے انبیاء کا امام تھا، کیا ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کی ضرورت تھی؟ امام شافعی کی ضرورت تھی؟ تو یہ سوالات اے مسلمانوں صرف کنفیوز کرنے کے لیے، اور جانتے یہ سوالات تم سے اس لیے نہیں پوچھے جاتے کہ تم سوال کا جواب دو وہ مطمئن ہو کر سنی ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ سوال صرف اس لیے پوچھتا ہے کہ جو کنفیوژن کا وائرس اس کے اندر گھس گیا ہے وہ وائرس آپ میں منتقل کر دے، وہ وائرس آپ نے ڈالے، آپ کو کنفیوز کر دے۔ میں کہتا ہوں یہ 72 باطل فرقے جو پھل پھول رہے ہیں، ان باطل فرقوں کے اگر گندے بدعقیدگی کے وائرس سے بچنا چاہتے ہو، اے مسلمانوں اگر ان بدعقیدگی کے وائرس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اندر سب سے پہلے بریلی کا اینٹی وائرس ڈال کر رکھ لو۔ بریلی کا اینٹی وائرس ہوگا، بریلی کا اینٹی وائرس جہاں ہوتا ہے بدعقیدگی کے سارے وائرس دم توڑ دیتے ہیں۔
یہ تو آج پیدا ہوا، ان کے بڑے بڑے مولویوں نے بھی ان کا لوہا مانا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، ایک اور اعتراض، اجازت ہے تو جواب دے دوں؟ توجہ سے سنیے گا، کل یہ چیزیں کام آئیں گی انشاءاللہ، کام آئیں گی۔ اور وہ لوگ بھی سن لیں جو کہتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی والے رد نہیں کرتے۔ اگر تم بہت ہنر رکھتے ہو، آؤ تم ہی کر لو، ہم بیٹھ کے سن لیتے، سیکھ لیتے کیسے کیا جاتا ہے۔ آؤ ہم تم سے سیکھ لیں کہ کیسے کیا جاتا۔ ہاں ہم اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں تم کرتے ہو، الحمدللہ ہم کرتے ہیں تو دین کی روشنی میں کیا کرتے ہیں۔ ہم مبالغے سے کام نہیں لیتے، ہم گالی گلوچ سے کام نہیں لیتے۔ اگر تمہیں یہ انداز پسند ہے تو تمہیں مبارک ہو، ہم سنیوں کو وہ انداز پسند ہے جو انداز ہم کو بریلی کے تازان میں عطا فرمایا تھا۔ میرے امام نے فوراً کافر 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 کا فتویٰ نہیں دیا، میرے امام نے سمجھایا بجھایا تھا، اور جب باز نہیں آئے تو فتویٰ لگایا تھا۔ اور تم تو ڈائریکٹ، اور بہت برا لگتا ہے یہ سن کر، ہمارے ذہن میں ایک بات بچپن سے بٹھا دی گئی، بیٹا تم کچھ کرو مت کرو، تم ہی جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم سنی ہو، تم سنی ہو۔ یہاں تک بعض لوگوں نے کہہ دیا معاذ اللہ کہ سنی طوائف کے کوٹھے پہ مر جائے تو بھی جنتی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جب تم طوائف کے کوٹھے پر جانے کے بعد بھی جنت کا پروانہ دو گے تو سنی مسجد میں کیوں جائے گا؟ وہ تو وہی جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی بڑے بڑے دعوے جو کرتا ہے، کیا وہ یہ لکھ کر دے سکتا ہے کہ وہ بھی مر کر جنت میں جائے گا؟ اتنے بڑے بڑے دعوے سنیوں، کیا تمہیں یاد نہیں ہے حضرت ربیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جب آقا تہجد کے لیے اٹھتے وہ پانی پیش کرتے تھے وضو کا۔ ایک رات دریائے رحمت جوش میں آقا فرماتے ربیہ مانگو کیا مانگنا، اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آئی شاید بات، آقا نے یہ نہیں کہا ربیہ یہ لو میری چادر رکھ لو، ربیہ خوش ہوں آج امامہ رکھ لو، اے ربیہ یہ تحفہ رکھ لو، نہیں، بلکہ آقا فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو محتاج و مجبور نہیں، مالک و مختار بن کر آتا ہے۔ ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب ربیہ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا آقا میں آپ سے کیوں مانگوں گا، آپ سے مانگا تو کافر ہو جاؤں گا، آپ سے مانگا معاذ اللہ شرک ہو جائے گا، میں مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا۔ آج کا ملا کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، لیکن میرے نبی فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو، اور ربیہ نے مانگا تو کیا مانگا؟ اے مسلمانوں گاڑی نہیں مانگا، کاروبار میں برکت نہیں مانگا، اپنے لیے مکان نہیں مانگا، کوئی سفارش نہیں مانگی، بلکہ عرض کرتے اے آقا میں جس طرح زمین پر آپ کے ساتھ ساتھ ہوں ایسے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا جنت میں بھی رفاقت چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جاؤ ربیہ دیا، جاؤ ربیہ دیا، یہ نہیں کہا آقا نے ربیہ بہت بڑی چیز مانگ لی، اتنا بڑا مانگنے تھوڑی کہا تھا، جو میرے اختیار میں ہے وہ مانگ لو۔ ربیہ تم یہ مانگ رہے ہو، پتا چلا بریلی کے تاجدار نے جو کہا وہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ اچھا یہ ڈاکٹر جو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ وہ ڈاکٹر جس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، شکل دیکھو تو لگتا ہے 24 گھنٹے مسلسل اللہ کی لعنت برس رہی ہے، ایک سیکنڈ بھی لعنت کم نہیں ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، جو اسلامک اسکالر ہوتا ہے وہ بھدی شکل صورت والا نہیں ہوتا، بلکہ اسلامک اسکالر جو نبی کو نور مانتا ہے، کالا کلوٹا بھی ہو اللہ چہرے کو نور عطا فرماتا ہے، اس کی شکل دیکھو سوٹ بوٹ پہن کر بھی بھنگی نظر آتا ہے۔ بتاؤ ہے کہ اتنے بڑے دعوے، کہتا اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، کسی سے نہ مانگو، یہاں تک کہتا اگر اللہ کے سوا کسی سے مانگا تو وہ شرک ہے، معاذ اللہ شرک ہے۔ اور کہتا ہے کوئی بابا پیر فقیر سادھو سنت تو دور کی بات، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگنا چاہیے۔ بڑی کنٹروورسی ہوئی تھی اس کے اس اسٹیٹمنٹ پر، دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ نے؟ اس اسٹیٹمنٹ پر کہتا اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو، اس کا اپنا ایک چینل چلتا ہے، جانتے اس چینل پر دکھاتا ہے کہ پاکستان والے اگر ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو فلاں بینک کے فلاں اکاؤنٹ نمبر میں ڈالیں، اگر ہندوستان والے دینا چاہتے ہیں فلاں بینک کے فلاں اکاؤنٹ میں ڈالیں۔ رمضان شریف میں مسلسل دکھاتا ہے امریکہ والے
فلاں بینک کے فلاں اکاؤنٹ میں اپنا پیسہ جمع کرائے، لندن والے فلاں فلاں بینک میں۔ میں پوچھتا تو نے جو فتویٰ دیا اب اس فتوے پر تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، پھر اپنے چینل پر بار بار کیوں دکھاتا ہے ہمیں دو یہ اکاؤنٹ میں ڈالو وہ اکاؤنٹ میں ڈالو؟ پتا چلا اپنے مقدر کی بات ہے۔ کسی کی قسمت میں دنیا سے بھیک مانگنا لکھا ہے اور کسی کی قسمت میں مکین گنبد خضرا سے بھیک مانگنا لکھا ہے۔ تم دنیا سے بھیک مانگو، تمہیں دنیا سے مانگنا مبارک ہو، ہمیں نبی کے در کی چوکھٹ سے مانگنا مبارک ہو۔ ہمیں تو کل بھی وہاں سے ملا تھا، آج بھی وہیں سے مل رہا ہے، وہیں سے مل رہا ہے۔ اور اسی لیے تم ولیوں کا صدقہ کھا کر جاتے ہو اور پھر ڈکار لے کر کے تمہیں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، اناج سمجھ کر پیٹ بھر کے کھاتا بھی۔ پہلے شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، کہاں لکھا اعتراض بھی کرتا، اور جب کھچڑا بن جائے تو کھانے کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کہتا میں تو اناج سمجھ کے کھاتا ہوں، تو اناج سمجھ کر کھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی تو سملیرٹی تجھ میں اور کتے میں ہے، اس کو بھی نہ فرق معلوم اناج و نیاز کا، نہ تجھے فرق معلوم اناج و نیاز کا۔ کتے کے سامنے تاج محل ہوٹل کی روٹی رکھ دو، بٹیار کھانے کی روٹی رکھ دو، کیا بتاؤ فرق بتا سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا؟ اس سے پوچھو بٹیار کھانے کی کون سی، بتائے گا؟ اس کو بھی نہیں معلوم، تجھ کو بھی نہیں معلوم، اناج کون سا نیاز کون سا تجھ کو بھی نہیں پتا۔ الحمدللہ ہم سنیوں کو پتا ہے، جو روزانہ گھر کے دسترخوان پر کھاتے ہیں وہ اناج ہوتا ہے، اور جو ولیوں کا نام جڑ جائے وہ نیاز ہوا کرتی ہے۔ تو پیٹ بھر کے کھائے اور کہتا ہے اناج سمجھ کے کھاتا ہو۔ ہم سنی ہم لقمہ کھا کر کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اب ان کا ایک اور اعتراض یہ کہتے ہیں کہ یہ چار جو مسلک ہے الگ الگ، چار امام ہیں، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ یہ جو چار امام ہیں الگ الگ، کیا قیامت میں بھی ایسے چار الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ کیا قیامت میں بھی ایسے چار الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ یہ حنفیوں کا، یہ شافعیوں کا۔ اب ہمارا سنی بھائی بیچارہ گھبرا جاتا ہے، کیا جواب دوں میں اس کو؟ بڑا پیچیدہ سوال پوچھ لیا، کیا بولوں؟ گھبرا جاتا ہے۔ چار الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے قیامت میں بھی۔ اے مسلمانوں، مجھ سے ایک جگہ پوچھا گیا، جانتے میں نے کیا جواب دیا؟ جو جواب وہاں دیا چیتا کیمپ کی سرزمین پر بھی وہ جواب دیتا ہوں، اسے ذہن میں محفوظ کرنا، اور قیامت تک جب بھی کہیں کوئی اس طرح کا اعتراض کرے اے مسلمانوں اس کا جواب دے دینا۔ وہ کہتے کیا قیامت میں بھی چار ایسے الگ الگ کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ میں نے کہا تو قیامت میں چار کاؤنٹر کی بات کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے سب سے پہلے میرے آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اور جب آقا دروازہ کھولیں گے تو ہم سنیوں کے لیے تو سینکڑوں کاؤنٹر لگا ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم شفاعت کرا رہے ہوں گے، کہیں بریلی کے تاجدار ہوں گے، کہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہوں گے، کہیں امیر حمزہ ہوں گے، کہیں امام حسین ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کے لیے قیامت میں چار کاؤنٹر نہیں ہوگا، آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے پھر ہمارے لیے سینکڑوں کاؤنٹر ہوگا۔ ہماری فکر مت کر، اپنی سوچ تیرے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے لیے تو سینکڑوں کاؤنٹر ہوگا، تیرا تو قیامت میں ڈائریکٹ اینڈ کاؤنٹر ہوگا۔ ہماری فکر کرتا ہے، ہماری کیا فکر تجھے کرنا؟ اپنی سوچ تو تیرا کیا ہوگا قیامت میں؟ ہمارے لیے تو الحمدللہ سینکڑوں کاؤنٹر۔ تم وہ حدیث بھول گئے، کہتے ہو قیامت میں نبی معاذ اللہ کسی کے کام نہیں آئیں گے، قیامت میں نبی معاذ اللہ کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے دیکھو، نبی تو قیامت میں اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا بددین بدعقیدہ سن لے، تو قیامت کی بات کرتا ہے، ابھی قیامت تو بہت دور ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے ایسا اختیار والا بنا کر پیدا کیا، قیامت کی بات کرتا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو مدینے میں جیتے جی جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دی۔ میرے آقا فرماتے وہ بچہ، وہ کچا بچہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ اللہ سے لڑ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کچا بچہ، جب کچا بچہ، آدھا ادھورا بچہ قیامت میں لڑ کر اللہ سے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے، تو کیا غوث اعظم اللہ کو منا کر اپنے مریدوں کو جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ کیا میرے آقا مولا کو راضی کر کے اپنے غلاموں کو جنت میں نہیں لے کر جائیں گے؟
یہ خامخواہ ہماری فکر میں کیوں رہتا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنی فکر کرو، ہماری فکر کی ضرورت نہیں۔ ہم تو الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمان۔ ہمارے آقا نے فرمایا، ہمارے بریلی کے تاجدار نے فرمایا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں سے۔ ہمیں تو کوئی ڈر ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے بڑے بڑے آقاؤں کے بندے، بڑے بڑے میرے پیارے آقا کے پیروانوں۔ ہاں لیکن آخر میں پھر عرض کروں گا، عمل سے دوری ہرگز کام نہیں آئے گی۔ آقا نے فرمایا جاؤ ربیہ دیا، لیکن ربیہ نماز کے ذریعے میری مدد کرنا۔ آقا نے فرمایا ربیہ نماز کے ذریعے میری مدد کرنا۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم کچھ بھی کرو لیکن تم جنتی میں جاؤ گے، تو جنت میں جاؤ گے۔ اگر خوش عقیدہ سنی ہو، میں بھی گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جاؤ گے، لیکن اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ بھی جہنم میں بھگتنا ہوگا۔ کیا وہ برداشت کر سکتے ہو؟ کیا وہ برداشت کر سکتے ہو؟ اے مسلمانوں، توبہ کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، نمازی بناؤ، دین کے سانچے میں ڈالو، آقا کی سنتوں پر عمل کرو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کے علاقے میں تحریک کا کام جہاں بھی ہوتا ہے، آپ اس اجتماعات میں درس میں پہنچے، اپنے آپ کو تحریک سے وابستہ کریں، اپنی اولاد کو تحریک سے وابستہ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اور ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دنیا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، برائیاں دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو ہر طرح کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے فیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، چند اعلانات، اس کے بعد صلاۃ